جی، تو جو امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت کے بارے میں بات کہی گئی کہ اگر ہم اس کو من باب الاخبار مانتے ہیں تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اخبار کا باب سب سے زیادہ وسیع ہے اور اس میں بہت گنجائش ہے۔ وہ اخبار کا جو باب ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، وہ افعال سے بھی زیادہ وسیع ہے، صفات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور اسما سے تو خیر وسیع ہے ہی۔ تو اسما سے بھی زیادہ وسیع ہے، صفات سے بھی زیادہ وسیع ہے، اور افعال سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ تو اس قاعدے کے اعتبار سے امام طحاوی رحمہ اللہ کا اس طرح کی عبارتوں کا استعمال کرنا اس کے لیے ایک راہ نکل جاتی ہے۔ لیکن یہ الفاظ بہرحال اولا یہی ہے کہ اس طرح کے الفاظ کو استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اس طرح کے الفاظ اگر کوئی بولتا ہے تو ہم اس سے پوچھیں گے کہ تفصیل کیا ہے اس کی، آپ اس سے مراد کیا لے رہے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ معنی ہے جس معنی کا ذکر یہاں پر هو الاول والآخر کے اندر کہا گیا، تو ہم ان سے کہیں گے کہ اس کے لیے آپ وہی تعبیر استعمال کریں جو تعبیر شریعت نے استعمال کی ہے۔ اگر آپ کا مقصود وہی ہے جو شریعت نے مراد لیا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم شرعی تعبیر ہم اس معنی کو ثابت کرتے ہیں۔ یعنی جیسے مثال کے طور پر قدیم کا معاملہ ہے کہ قدیم بالابتدا ہم پوچھیں گے، چونکہ یہ لفظ شرعاً وارد نہیں ہے تو کہنے والے سے ہم پوچھیں گے کہ بھئی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ امام طحاوی سے بھی ہم نے پوچھا تو امام طحاوی نے کہا کہ اس سے مراد ہم یہ لینا چاہتے ہیں کہ هو الاول والآخر، یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ تو ہم کہیں گے امام طحاوی صاحب، آپ اگر یہ معنی مراد لے رہے ہیں تو یہ معنی تو یقیناً حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس اور آپ کی بات کے اندر جو بات بیان کی جا رہی ہے، آپ کے الفاظ جو ہیں اس میں حق معنی بیان کیا گیا ہے، ہم اس حق معنی کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرتے ہیں، لیکن ہم الفاظ کے بارے میں ہم توقف کریں گے، الفاظ کے بارے میں ہم توقف کریں گے، الفاظ ہم وہ استعمال کریں گے جو شریعت نے اس معنی کی ادائیگی کے لیے استعمال کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ هو الاول والآخر، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ اول اور آخر کی تشریح کرتے ہوئے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس دونک شیء۔ تو یہ چیز جو ہے اس چیز کو ذہن میں رکھا جائے، یہ اس قاعدے کی روشنی میں ہم امام طحاوی کی اس عبارت کو سمجھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا یہیں پر مناسب نہیں ہے کہ ہم دو تین اور الفاظ جو اسی قبیل کے ہیں ان کو بھی ذکر کر دیں جن کا حکم تقریباً یہی حکم ہے؟ جیسے ایک لفظ متکلمین کے ہاں قدیم ہی کی طریقے سے جو ہے واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے لیے متکلم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کہ متکلم کا لفظ، متکلم اللہ رب العالمین کے لیے صفت کلام ثابت ہے، اس میں کوئی شبہ رتی ماشا برابر بھی شبہ نہیں ہے، اور اس پر انشاءاللہ گفتگو خود امام طحاوی کے متن میں آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ صفت کلام اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے، اور اللہ رب العالمین فعلاً اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، لیکن کیا اللہ رب العالمین کے لیے اس فعل کے ثابت ہونے سے یا اس صفت کے ثابت ہونے سے اللہ رب العالمین کے لیے اسم بھی ثابت کیا جا سکتا ہے؟ قاعدہ اگر ہم دیکھیں آپ تو چونکہ اسم اللہ رب العالمین کے لیے اس صفت سے نہیں استعمال کیا گیا، لہذا ہم اپنی طرف سے اللہ رب العالمین کے لیے اس تعلق سے صفت کا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی اللہ رب العالمین کو ہم متکلم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ چیز جو ہے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو متکلم کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ہم اس کو اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم استعمال نہیں کریں گے، اس سے گریز کریں گے۔ البتہ یہ ہم تفصیل بتلا دیں گے کہ متکلم کے اندر جو معنی آپ مراد لے رہے ہو، یہ معنی صفت کے طور پر اور فعل کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے اور قرآن کریم کے اندر وارد ہے۔ یہی معاملہ صانع کا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے صانع کا استعمال آپ دیکھیں گے کہ متکلمین کی کتابوں میں صانع کا لفظ، یہاں تک کہ خود شارح طحاویہ امام ابن ابی العز رحمہ اللہ کی جو شرح ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سلفی اعتبار سے لکھی گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ الفاظ آپ پائیں گے، قدیم کا لفظ پائیں گے، واجب الوجود کا لفظ پائیں گے،
सानिअ का लफ्ज पाएंगे, मुतकल्लिम का लफ्ज पाएंगे। मुतकल्लिम का जो लफ्ज है ये इसके बारे में यही तफसील बयान की जाएगी कि मुतकल्लिम का लफ्ज बतौर इस्म के अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित नहीं है। बतौर सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत कलाम साबित है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़ेल इस सिफत से फ़ेल का भी इस्तेमाल कुरान और हदीस के अंदर साबित है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हम सिफत कलाम साबित करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए फ़ेल साबित करेंगे, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। तो ये चीज़ जो है इन अल्फाज के ताल्लुक से भी हमारे सामने ये चीज़ वाज़ेह रहनी चाहिए। लेकिन हम उसको इस्म के तौर पर नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अब्दुस सानिअ या अब्दुल मुतकल्लिम अगर कोई नाम रखना चाहे तो हम कहेंगे कि ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि बतौर इस्म ये लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अस्माए हुस्ना के बारे में ये बात हमने कही कि वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो हर एतबार से कमाल पर दलालत करने वाला हो, किसी भी एतबार से उसके अंदर नक्स का पहलू ना हो। जो सिफत उससे साबित होती है वो मुकम्मल मदह हो और कमाल मुतलक उसके अंदर हो बगैर किसी तक़यीद और तख़सीस के, तब वो इस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित किया जाएगा या वो जो है उसको इस्तेमाल किया जाएगा बतौर इस्म के। अगर ऐसे अल्फाज हैं जो किसी वक्त दिलालत करते हैं तारीफ के लिए और कभी दिलालत करते हैं मजम्मत के लिए, ऐसे अल्फाज अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बतौर इस्म इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बतौर इस्म इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आपके जहन में अभी ये इश्काल हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत इस्तेहज़ा इस्तेमाल हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्तेहज़ा का के लिए अफ़आल इस्तेमाल हुए हैं, सिफत तो जो है इस्तेमाल नहीं की गई है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, या अल्लाह ने फरमाया वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह। तो ये सब जो सिफात आई हुई हैं ये अखबार के कबील से हैं और इनसे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इस्म को मुश्तक नहीं करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब्दुल मुस्तहज़ि या अब्दुल माकिर, नाउज़ बिल्लाह, इसलिए कि ये सिफतें इनके दो पहलू हैं। जब ये किसी के मुकाबले में बोली जाती हैं तो काबिल तारीफ होती हैं, और अगर मुतलक बोली जाएं तो ये काबिल मजम्मत होती हैं। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेहज़ा का जहाँ जिक्र किया है वहाँ उससे पहले मुनाफिकीन का जिक्र किया है और मुनाफिकीन के इस्तेहज़ा और सुखरिया के रवैये को जिक्र किया है, और उसके जवाब में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात फरमाई है। तो यहाँ पर यह सिफत कमाल पर दलालत करती है, इसीलिए फ़ेल का इस्तेमाल इसके लिए किया गया। यही मामला मकर का है तो या खिदा का है, युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम, ये सारी सिफात जो हैं तो उन सब पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू तफसील से आगे आएगी। मैं आज ज़्यादा उस पर जो है बोलना मुनासिब नहीं समझता। तो ये चीज़ ज़हन में रहनी चाहिए कि अस्मा का बाब सबसे ज़्यादा तंग है, सिफात का बाब उसके मुकाबले में कुशादा है, अफ़आल का बाब सिफात के मुकाबले में ज़्यादा कुशादा है, और अखबार का या इखबार का, खबर देने का अगर हम कहें और या खबर की जमा कहें तो अखबार, और अगर मसदर इस्तेमाल करें तो इखबार, इखबार का जो बाब है वो अस्मा, सिफात, अफ़आल इन तीनों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कुशादा है। और इसी एतबार से हम जो है सिफात और अस्मा और सिफात की बहस को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं गुफ्तगू कर रहा था मुतकल्लिम की, उसके बारे में तफसील बता दिया। सानिअ का जो लफ्ज़ है ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया सुन्ना अल्लाहिल्लज़ी अतक़न कुल्ल शै। सुन्ना का लफ्ज़ कभी मदह होता है और कभी मदह नहीं होता। यही चीज़ अगर आप खल्क़ के बारे में देखें, अल्लाहु खालिक़ु कुल्ल शै, या अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो पैदा करने की सिफत से मुत्तसिफ़ है, खालिक़ है। तो खालिक़ और सानिअ अगर आप इन दोनों अल्फाज के अंदर मुवाजना करें तो आप देखेंगे कि खालिक की सिफत हर एतबार से जो है वो इब्दा, ईजाद और तकदीर पर दलालत करती है, और ये हर एतबार से ममदूह है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बतौर इस्म साबित किया गया। लेकिन सानिअ ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफत के तौर पर तो साबित है, लेकिन इस्म के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए साबित नहीं है, इसलिए कि इस लफ्ज़ के अंदर इस्तेमाल के एतबार से
اس کا استعمال کبھی ممدوح سیاق میں ہوتا ہے اور کبھی ممدوح سیاق نہیں ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے. تو صنع سے اللہ رب العالمین کے لیے الصانع نہیں کہیں گے. ہاں مقید استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا اللہ رب العالمین نے فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی کاریگری، یہ ہم ترجمہ بھی کر سکتے ہیں صفت کے طور پر. یا اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ ان اللہ صانع ما شاء، ان اللہ صانع ما شاء، اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کرنے والا ہے، اس چیز کو وجود بخشنے والا ہے. لیکن یہاں پر صانع ما شاء، ما شاء کی تقیید کے ساتھ آیا ہے، تو اس لیے اس کو مطلق اسماء کے قبیل سے نہیں شمار کیا جا سکتا، بطور صفت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس قاعدے کو جو ہے ہمیں اگر ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آگے اس سے سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور کلام کی صفت کا معاملہ بھی یہی ہے. کلام کی صفت جو ہے وہ کبھی خیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی شر کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور اللہ کبھی حکمت کے موافق ہوتی ہے یہ صفت، اور کبھی حکمت کے غیر موافق ہوتی ہے. تو چونکہ اس کے اندر دونوں پہلو ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے یہ بطور فعل کے اور صفت کے تو استعمال کی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے بطور اسم کے استعمال نہیں کی گئی ہے. تو اس چیز کو جو ہے یہاں پر نوٹ کیا جانا چاہیے. البتہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے اس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا ہے چونکہ عام طور پر متکلمین کے مقابلے میں عقیدے کے اندر جو ہے جو گمراہیاں ہوتی ہیں، ان گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے بھی مصنفین ان الفاظ کا استعمال کر لیتے ہیں جو الفاظ متکلمین کے ماحول میں پائے جاتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو معذور سمجھا جانا چاہیے. جی. خالق کا لفظ میں نے بتایا کہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ باقاعدہ قرآن کے اندر هو اللہ الخالق البارئ المصور، آپ دیکھیں کہ خلق کے جتنے مراحل ذکر کیے گئے ہیں اس میں سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلا لفظ اس کے لیے خالق کا استعمال کیا گیا ہے. تو اس کے اندر قابل تعریف پہلو ہے، اس لیے کہ یہ ابداع اور تقدیر پر دلالت کرتا ہے جو ممدوح ہے ہر اعتبار سے. صنع کا معاملہ جو ہے وہ ہر حالت میں قابل تعریف نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کبھی جو چیز بناتا ہے کبھی وہ پوری مہارت کے ساتھ بناتا ہے، کبھی ایسی چیز بھی بنانے پر مجبور ہوتا ہے جو وہ چاہتا نہیں ہے. اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان سارے پہلوؤں کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں. صنع یہ کمال پر دلالت نہیں کرتا ہر وقت، تو اس اعتبار سے اس کو اسم کے اندر نہیں رکھا گیا. تو یہ سب کچھ الفاظ تھے جو کیا نام ہے جن کا جاننا اسی سیاق میں مناسب تھا، اس لیے اس پر تفصیل سے گفتگو کر دی گئی. اس کے بعد ہم آئیے جو ہے آگے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ، امام طحاوی نے آگے فرمایا لا یفنا ولا یبید، کہ اللہ رب العالمین فنا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہلاک نہیں ہے، ہلاکت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہمیشہ رہے گی. یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو کہا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی آیت کے مضمون کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا پھر قرآن کریم نے جو فرمایا کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، یا اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی القیوم پر گفتگو تفصیل سے آگے آئے گی، لیکن الحی ایسی ذات جس کی حیات کامل ہے، جس پر موت یا عدم نہ ماضی میں کبھی تھا اور نہ مستقبل میں کبھی ہوگا، اور یہی معنی لا یفنا ولا یبید کا ہے. تو الحی القیوم کو اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا شارحین نے. تو گویا لا یفنا ولا یبید یہ صفت اللہ رب العالمین کے کمال حیات کو اور کمال قیومیت کو بتلا رہی ہے، اور خود اس صفت کو آگے اس بات کے سیاق میں امام طحاوی رحمہ اللہ ذکر فرمائیں گے. اس کے اندر یہ چیز یہاں پر تھوڑی سی بتلانے کی ہے کہ لا یفنا ولا یبید گویا یہ دائم بالانتہا کی تشریح ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہمیشہ بغیر کسی انقطاع کے ہمیشہ اس کی ذات رہنے والی ہے، تو ہمیشہ رہنے والی ہے تو ہمیشہ رہنے والی ذات کے لیے سرمدیت چاہیے، بقا چاہیے، اور بقا فنا کا الٹا ہے، فنا کا عکس ہے. اسی لیے جب کہا دائم بالانتہا تو اس کے مضمون کو مزید
تاکید کے طور پر بیان کرنے کے لیے فرمایا لا یفنا ولا یبید، ہمیشہ ہمیش رہنے والا، کبھی اس کی ذات منتہی نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس پر فنا نہیں ہے، اس پر ہلاک نہیں ہے۔ گویا یہ دائم بالانتہا جو انہوں نے کہا تھا اسی جملے کی تاکید ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور غور کرنے کی یہ ہے کہ امام طحاوی رحمہ اللہ گویا یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ فنا جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات کو لاحق نہیں ہے، ویسے ہی فنا اور ہلاک اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بھی لاحق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بعض اہل بدعت جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات سے ختم ہو جائیں گے۔ تو امام طحاوی گویا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ فنا کا لفظ یا فنا کی صفت جڑے گی ہی نہیں، بید کی صفت، ہلاکت کی صفت جڑے گی ہی نہیں، نہ اس کی ذات کے اعتبار سے، نہ اس کے اسم کے اعتبار سے، نہ اس کی صفت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو چیزیں اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام ویسے ہی ہیں، ان کا حکم جیسے اس کی ذات کا حکم ہے، یعنی وہ کبھی فنا نہیں اس پر لاحق ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے گویا تاکید کے لیے اسی لیے یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ پھر مزید آگے آئے گی، امام طحاوی رحمہ اللہ خود بہت ساری باتوں کو مکرر ذکر کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ولا یکون الا ما یرید، کہ اس کائنات میں نہیں ہوتا ہے مگر وہی جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ یہاں پر گویا امام طحاوی رحمہ اللہ قرآن کریم کی آیت وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اسی طریقے سے جو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یا فرمایا امام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ تو یہ سب جو آیات یا احادیث ہیں گویا اس انہی آیات اور اسی حدیث کے مضمون کو امام طحاوی رحمہ اللہ اس قول میں بیان فرما رہے ہیں کہ ولا یکون الا ما یرید، اور اس کے اندر رد ہے قدریہ پر۔ قدریہ کا فرقہ اس سے پہلے آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ جو لوگ تقدیر کے منکرین ہیں، تقدیر کے منکرین ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کبھی کبھی وہ چیز مکمل نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رب العالمین مومن سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، تو مومن تو ایمان لے آیا، لیکن کافر اس سے بھی اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ وہ ایمان لائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بندوں کا بھلا چاہتا ہے۔ تو کافر سے اللہ رب العالمین نے ایمان چاہا اور کافر نے کفر چاہا، اور کافر کا ارادہ اللہ رب العالمین کے ارادے پر نعوذ باللہ غالب رہا، اس لیے کہ کافر کہتے ہی ہیں اس کو جو اپنے کفر پر قائم ہو، اور اللہ رب العالمین بندوں کا برا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ مومن ہو جائے لیکن وہ بندہ کافر ہے، تو گویا اللہ رب العالمین کا بعض ارادہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا، نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کون؟ قدریہ۔ تو یہ کہا جائے گا، اسی چیز کو جو ہے رد کرنے کے لیے امام طحاوی نے کہا کہ ولا یکون الا ما یرید، وہی ہوتا ہے کائنات کے اندر جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے۔ اب یہاں پر چاہنے کا مطلب کیا ہے، ارادے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ عقیدے کے اندر ارادے کی دو تقسیم ہے، ارادہ کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، ارادہ کونیہ قدریہ جس کو کہا جاتا ہے، اور ارادہ شرعیہ، ارادہ شرعیہ وہ ارادہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا گیا یا جس سے رکنے کا حکم دیا گیا، ایسی چیزوں سے متعلق جو ارادہ ہے اس کو ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسی چیزیں جس کو جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی اپنی حکمت کے ساتھ ہے، جس کا بندوں کی حکمت سے یا بندے اس کی حکمت کو نہیں جانتے، اس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے۔ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ۔ ارادہ شرعیہ صرف وہ ارادہ ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے، اور ارادہ کونیہ یہ ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین اسے پسند بھی کرے۔ اللہ رب العالمین کا ایک کائنات کا سسٹم ہے، نظام ہے جو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور
وہ ارادہ کبھی اللہ رب العالمین کا محبوب ارادہ بھی ہوتا ہے اور کبھی اللہ رب العالمین کا محبوب ارادہ نہیں ہوتا. حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس ارادے کو باقی رکھا جائے. تو یہ بنیادی طور پر ارادے کی دو تقسیم ہے کہ ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ. یہاں پر امام طحاوی نے جو فرمایا کہ ولا یکون الا ما یرید، تو یہاں پر جو ارادہ مراد ہے وہ ارادہ کونیہ مراد ہے، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں مشیت کہتے ہیں. جیسا کہ امام طحاوی نے اور امام طحاوی کے اس قول کی تشریح میں ان کے شارحین نے ذکر کیا کہ یہاں پر ارادہ سے مراد مشیت الہی ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، جو اللہ کا ارادہ کونیہ ہوتا ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین کر گزرتا ہے، چاہے بندے کی رضا ہو یا نہ ہو، بندہ چاہے یا نہ چاہے. تو یہ چیز جو ہے ارادہ کونیہ کے تحت آتی ہے. اور ارادہ کی بحث میں جو ہے کافی لمبی چوڑی باتیں کہی گئی ہیں، لیکن یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم تفصیل میں ہر چیز کو بیان کریں تو ہم متن کو ختم کر پائیں گے، اس لیے اختصار کے ساتھ جو ہے باتوں کو ہم ذکر کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. اس کے اندر بہت تفصیل ہے اور اہل کلام نے بہت لمبی گفتگو کی ہے ارادے کے تعلق سے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کا یہاں پر موقع نہیں ہے. بس اختصار کے ساتھ آگے جو ہے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ارادہ کی جو بحث ہے وہ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گی، اور وہاں جو ہے انشاءاللہ دلیلوں کی روشنی میں پھر اس پر جو ہے گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی. اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام. یہ جملہ امام طحاوی نے جو ارشاد فرمایا یہ مجسمہ اور معطلہ پر رد ہے. مجسمہ جو اللہ رب العالمین کی صفات اور اللہ رب العالمین کے اسماء کو بندوں کے اسماء سے تشبیہ دے کر کے کیفیت کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں مجسمہ. اور معطلہ وہ جنہوں نے پہلے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو بندوں کے اسماء و صفات سے، مخلوق کے اسماء و صفات سے تشبیہ دی، اور جب تشبیہ دے دی تو پھر ان کو لگا کہ یہ چیز تو پھر شرک ہو جائے گی، لہذا پھر انہوں نے اس تشبیہ کا جو ہے اس کے بعد پھر وہ تعطیل کی طرف چلے گئے، یعنی اس کا وہ جز بھی ثابت کرنے سے انکار کر دیا جس کا اس بات قرآن و سنت کے اندر وارد ہے. یہ ٹکڑا لا تبلغه الاوہام ولا تدرکه الافہام یہ ان دونوں کے اوپر رد ہے. لا تبلغه الاوہام یعنی انسان اللہ رب العالمین کی ذات کا تصور یا اللہ رب العالمین کے اسماء کا تصور یا اللہ رب العالمین کی صفات کا تصور اپنے خیالوں سے بھی نہیں کر سکتا، اس کا وہم بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. آپ جانتے ہیں کہ وہم کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے چونکہ وہ خیالوں کی دنیا ہے، اور انسان خیال کرنے کو کچھ بھی خیال کر سکتا ہے. انسان خیال کر لے کہ ایوریسٹ میں ایک انگلی پر اٹھائے ہوا ہوں، خیال کرنے میں کیا جاتا ہے؟ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے اندر ہم ملا دیں، پوری زمین کو اپنی مٹھی میں اٹھا لیں، تصور کر سکتے ہیں، خیال کر سکتے ہیں. خیال پر تو کوئی بندش ہوتی نہیں، خیالات کا تو دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے. لیکن اتنی وسعت تخیل کے اندر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین، یہ امام طحاوی فرماتے ہیں کہ لا تبلغه الاوہام، اللہ رب العالمین کی ذات یا اسماء یا صفات کی کیفیت تک کسی انسان کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا، یعنی خیالوں کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے. ولا تدرکه الافہام، اور عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے، عقل کی رسائی بھی وہاں تک نہیں ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا آپ سے کہ اوہام کا جو تعلق ہے یہ تخیل کی دنیا سے ہے، اس کا تعلق تخیل کی دنیا سے ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. لیکن جو افہام کا معاملہ ہے، افہام کے اندر اس کا تعلق فہم سے ہے، یعنی عقل سے ہے. اور عقل چیزوں کو دو طرح سے حاصل کرتی ہے، ایک تو حواس کے ذریعے سے حاصل کرتی ہے، یعنی انسان اپنے حواس خمسہ سے اس چیز کو چھو کر کے، دیکھ کر کے، سونگ کر کے، چکھ کر کے، چل کر کے، ان سب چیزوں کے ذریعے سے انسان محسوس کرتا ہے جو حواس خمسہ اللہ رب العالمین نے دیے ہیں. یا پھر انسان قیاس کے ذریعے سے چیزوں کو پاتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ بھئی
جو نہیں دیکھی ہوئی چیزیں ہیں دیکھی ہوئی چیزوں پر اس کو قیاس کروایا جاتا ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ بھئی فلاں پہاڑ بہت زیادہ اونچا ہے. کہا کتنا اونچا ہے؟ کہا کہ آپ کا ایوریسٹ جتنا اونچا ہے اس سے بھی زیادہ اونچا ہے. تو اب یہاں پر قیاس کا ایک پیمانہ مل گیا. تو گویا اس طریقے سے انسان علم کو یعنی معرفت تک پہنچتا ہے قیاس کے ذریعے سے, جانی ہوئی چیز کے سے نہ جانی ہوئی چیز تک پہنچنا اس کو اس کے اوپر قیاس کر کے, اور یا تو پھر اپنے حواس خمسہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے. حواس خمسہ کے ذریعے سے عقل کے کو جو سگنلز دیے جاتے ہیں ان سگنلز کا جو اس کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے اور اس ان پٹ سے جو آؤٹ پٹ نکلتا ہے اس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے. تو اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات نہ تو انسان کے تخیل کے دائرے میں آ سکتی ہے اور نہ انسان کی عقل کے دائرے میں آ سکتی ہے. یعنی نہ تو اس کو حواس کے ذریعے سے پا سکتا ہے نہ قیاس کے ذریعے سے اس تک رسائی پا سکتا ہے. اور یہ گویا جو مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے امام طحاوی نے, یہ قرآن کریم کی آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, اس آیت کا جو ہے انہوں نے گویا مفہوم ادا کرنے کی کوشش کی ہے. لا تدرکہ الابصار, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نگاہیں اللہ رب العالمین کی ذات کا یا اس کی صفات کا یا اس کے اسما کا ادراک نہیں کر سکتی, اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتی, نہ تو وہم کے ذریعے سے اور نہ ہی فہم کے ذریعے سے, نہ وہم کے ذریعے سے اور نہ فہم کے ذریعے سے. تو گویا یہاں پر ابصار کا جو لفظ استعمال کیا گیا, ابصار کا لفظ یہ بصر سے بھی ہے اور اس کا تعلق انسان کی یعنی انسان اپنی نگاہوں سے اس کے اللہ رب العالمین کی حقیقت کو نہیں پا سکتا اور نہ ہی اپنی قوت متخیلہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تک رسائی پا سکتا ہے. تو گویا اس ٹکڑے کے اندر یا اس آیت کے اندر, جس آیت کا مضمون امام طحاوی نے بیان کیا ہے, اس آیت کے اندر 3 فرقوں پر رد ہے. 3 فرقوں پر رد ہے. جو نوٹ کرنے کی چیز ہے آپ کو اس کو لکھ لیا جائے کہ اس کے اندر 3 فرقوں پر رد ہے. اور وہ 3 فرقے کون ہیں وہ میں آپ کے سامنے یہاں پر وضاحت کرنے کے لیے بتا دیتا ہوں تاکہ یہ چیز واضح رہے آپ کے ذہن و دماغ میں اور اس کو نوٹ کر سکیں آپ لوگ. یہ ہے اس کی تفصیل جس کا میں نے اشارہ کیا. سب سے پہلے اس کے اندر مجسمہ پر رہتے, مجسمہ پر, یعنی اللہ رب العالمین کو ایک جسم قرار دینے والے, نعوذ باللہ, یا اللہ رب العالمین کو مخلوقات کی طرح کا ایک مادی وجود سمجھنے والے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اس میں رد ہے معطلہ پر, جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات اور اسماء کے اندر تعطیل سے کام لیا, اس لیے کہ انہوں نے پہلے اللہ رب العالمین کو تشبیہ دیا, پھر اللہ رب العالمین کی ذات میں جب تشبیہ کا شبہ پیدا ہوا تو اس کے بعد اس شبہ کا انکار کرنے کے لیے اس معنی کا بھی انکار کر دیا جو معنی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی جانب سے اپنی احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. تو اوہام اور افہام کا مدخل انہوں نے گویا اس کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کی اور وہیں سے ان کو تشبیہ نظر آئی, اور تشبیہ نظر آنے کے بعد جن کی عقل کوری رہی انہوں نے جو ہے تشبیہ دے دی, اور جنہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا تیسمار خواہ سمجھا انہوں نے تعطیل سے کام لیا, اس کا انکار کر دیا. تو دوسرا رد ہے معطلہ کے اوپر, اور معطلہ جانتے ہیں آپ کے ان کے درجات ہیں کتنے, کسی کے اندر بہت زیادہ جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے تعطیل, جیسے جہمیہ یا فلاسفہ وغیرہ کے یہاں ہے, یا پھر معتزلہ کے اندر ہے اس سے کم درجے میں, یا اس سے کم درجے میں اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ کے اندر ہے. تو وہ اپنے مدارج کے اعتبار سے بہرحال اس ٹکڑے کے اندر ان تمام فرقوں پر رد ہے. اسی طریقے سے تیسرا فرقہ جس پر رد پایا جاتا ہے اس ٹکڑے کے اندر وہ ہے جو صوفیہ ہیں, جو غالی قسم کے صوفی ہیں, ان کے یا غلو کرنے والے جو صوفی ہیں ان کے طبقے پر بھی رد اس کے اندر پایا جاتا ہے. اس لیے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بندہ, آپ جانتے ہیں کہ سلوک کا جو مسئلہ ہوتا ہے, جو تصوف کی اصطلاح میں سلوک کا لفظ بولا جاتا ہے, آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ بندہ جب ریاضتیں کرتا رہتا ہے, وہ ریاضت مانتے ہیں اس کو,
جو عبادتیں ہم لوگ کرتے ہیں، چاہے پھر وہ 5 وقتہ صلات ہو، یا پھر صوم ہو، یا پھر زکوٰۃ ہو، یا پھر حج بیت اللہ ہو، یہ سب چیزیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریاضت ہیں، اور یہ ابتدائی لوگوں کے لیے ہیں جو عوام الناس ہیں۔ لیکن جب انسان ریاضتیں کر کر کے، مشقیں کر کر کے جب وہ ترقی کر جاتا ہے، تو پھر وہ اوپر کے منازل پر پہنچنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب سب سے اوپر والے منزلے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، اور پھر غیر محسوسات کو بھی وہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ جو انسان اپنے حواس خمسہ سے محسوس کرتا ہے جن چیزوں کو، وہ ان کا دائرہ اس سے بڑھ جاتا ہے، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں جو غیر محسوس ہے، اور یہاں سے گویا اللہ رب العالمین کی ذات کی کیفیت کو یا اس کی حقیقت کو وہ لوگ جان جاتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی غیبیات پر ان کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ اسی کو وہ فنا کہتے ہیں، تصوف کی اصطلاح میں فنا کہا جاتا ہے، اور یہ سب سے آخری مقام ہوتا ہے جہاں ایک صوفی جس کا خواب دیکھتا ہے، یا جو اس کی معراج ہوتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں، ان تمام پر اس آیت کریمہ میں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام فرقوں کے اوپر رد کیا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہاں پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہاں پر جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ کا مقصود کیا ہے۔ ایک چیز یہاں پر ذکر یہ کرنی تھی کہ وہم اور فہم، دو چیزوں کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ تو میں نے بتایا آپ سے کہ وہم جو ہے وہ اصلاً علم ہوتا ہی نہیں، انسان یا تو اپنی قوت متخیلہ کے ذریعے سے کسی چیز کا تصور کرتا ہے، یا پھر عقل کے ذریعے سے کرتا ہے، اور عقل کے ذریعے سے جو کرتا ہے اسی کو علم کہا جاتا ہے۔ اس کے مدارج ہوتے ہیں علم کے، اور علم جب وہ یقینی ہو جائے تو اس کو علم کہا جاتا ہے، جب ادلہ کی روشنی میں انسان کسی چیز کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے جو اس دنیا میں پیدا کیا، تو وہ جو نالج ہے وہ ایکسپیرینس سے وہ انسان حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی علم سے پورے طور پر کورے تھے۔ پھر علم تم کو ملا کیسے؟ اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے آگے کیا کہ انسان سب سے پہلے سن کر کے، گویا انسان پیدائش کے بعد سب سے پہلے اپنے حواس میں سے جس حادثے کا استعمال سب سے پہلے کرتا ہے وہ سمع کا حادثہ ہے۔ انسان سنتا ہے، اور سننے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے ذہن و دماغ کے اندر جو پروسیسنگ کا یونٹ رکھا ہے، وہاں جا کر کے وہ ان پٹ جو ہے اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر آؤٹ پٹ نکلنا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے کافی دنوں تک ان پٹ ہوتا رہتا ہے، ان پٹ ہوتا رہتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، پروسیسنگ کا مرحلہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچہ دھیرے دھیرے بولنا شروع کرتا ہے۔ تو نالج حاصل کرنے میں سب سے بنیادی رول جو ہے وہ کان کا ہے، پھر اس کے بعد آنکھ کا ہے، پھر اس کے بعد دل کا ہے، جو آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم نے ذکر کیا کہ انسان کے نالج کو حاصل کرنے کا ذریعہ یہ تین ہے بنیادی طور پر، اور ان تینوں چیزوں کا استعمال انسان انہی چیزوں میں کر سکتا ہے جو انسان کی قوت متخیلہ کے دائرے میں ہو یا انسان کی عقل کے دائرے میں ہو۔ اگر ان دونوں سے ماورا ہے، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو اللہ رب العالمین کی ذات کا نہ تو وہم کیا جا سکتا ہے اور نہ عقل کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ یہیں پر ایک بات اور کلیئر کر دوں کہ انسان جب عبادت کرتا ہے ایک مومن، تو اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں وہ کیا تصور کرتا ہے، یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے۔ انسان، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ دو مدارج ہیں احسان کے، کہ اگر آپ یہ تصور کریں کہ اللہ رب تعبد اللہ کأنک تراہ، گویا کہ آپ اپنی آنکھ سے اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی دیکھے جانے کی کیفیت کیا ہے؟ وہ انسان کے وہم سے بھی پرے ہے، انسان کی عقل سے بھی پرے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اسی لیے سلف کا ایک مقولہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں
جو بھی تصور جہاں تک آپ کا تصور جاتا ہے، خیال جاتا ہے، آپ اور اس کے لیے ایک خیال باندھتے ہو، اللہ رب العالمین اس کے برعکس ہے. اللہ رب العالمین اس کے برعکس ہے. یہ سلف کا مقولہ ہے. گویا اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں انسان خیال بھی نہیں کر سکتا، تخیل میں بھی اس کی ذات کو نہیں لا سکتا، چہ جائے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں فہم کی رسائی وہاں تک ہو. تو یہ جو امام طحاوی نے کہا کہ لا تدرکہ الاوہام لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، اس کا یہی معنی ہے کہ انسان کی عقل کے دائرے میں یا قوت متخیلہ کے دائرے میں اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات آنے والی سمانے والی نہیں ہے. انشاءاللہ قیامت کے دن انسان اللہ رب العالمین کی ذات کا دیدار کرے گا، اللہ رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا. یہ قیامت کی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ جو ہے موقع نصیب فرمائے اور اپنے چہرے کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے. ہم سب کو جنت میں اللہ رب العالمین داخل فرمائے اور جنت کی عظیم نعمت سے ہم سب کو بہرور فرمائے. لا تدرکہ الابصار کے اندر جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس میں ابصار کا دو معنی لیا جا سکتا ہے. ایک معنی کہ آنکھ سے دیکھنا، بصر سے ہے آنکھ سے دیکھنا، اور دوسرا افہام اور اوہام کے معنی میں. ٹھیک ہے، تو نہ تو آنکھ سے دیکھ کر کے، نہ قوت متخیلہ سے جس کا میں نے ترجمہ کیا. تو یہ چیز جو ہے، اور سلف کا وہ قول جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، سلف کا قول ہے کہ ما خطر ببالک فاللہ عز وجل بخلافی. ما خطر ببالک، جو بھی اللہ رب العالمین کے بارے میں آپ کے ذہن و دماغ میں، آپ کے دل میں تصور آتا ہے، جو کھٹکتا بھی ہے آپ کے دل میں، خطرہ، یہ عربی زبان کی تعبیر بہت عجیب و غریب ہے. آپ نے اس تعبیر کو وہاں بھی دیکھا ہوگا جب جنت کے بارے میں، کہ جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، اور اس کے بعد کہا کہ وما خطر یا ولا خطر علی قلب بشر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کسی انسان کے دل پر کھٹکا تک نہیں کہ وہ اس کا وہ تصور کر سکے. تو یہ جنت کی نعمتوں کا حال ہے. تو جنت جس نے بنائی اس ذات کا کیسے انسان تصور کر سکتا ہے؟ تو ما خطر ببالک فاللہ عز وجل بخلافی، جو بھی تمہارے ذہن و دماغ میں تصور آتا ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اللہ رب العالمین اس کے خلاف پر ہے. اس لیے کہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ جو تصور آتا ہے اسی میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لا تدرکہ الابصار کا معنی غلط ہو گیا. انسان نہ اپنے عقل و فہم سے، اور نہ ہی اپنی آنکھوں سے، اور نہ ہی اپنی عقل سے اللہ رب العالمین کی ذات کا احاطہ کر سکتا ہے، یا اس کا تصور کر سکتا ہے، یا اپنے خیالات کے دائرے میں اس کو لا سکتا ہے. خیالات کے دائرے میں اس کو لا سکتا ہے. تو کیفیت کا معاملہ اور معنی کا جو اس کا ہے مضمون، اس حوالے سے گویا اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ انسان کی عقل سے اور قوت متخیلہ سے ماورا ہے. اس چیز کو جو ہے ذکر کرنا بہت ضروری تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جہاں تک ہمیں پہنچنا تھا وہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں. اور اب جو وقت رہ گیا ہے اس میں اگر کوئی سوال باقی ہے تو میں اب سوال کرنے کے لیے جو ہے اب درس کو ختم کرتا ہوں، سوال کرنے کے لیے موقع دیتا ہوں. اگر کوئی سوال ہے تو آپ چیٹ میں کر سکتے ہیں، یا پھر اگر بہت ضروری ہے گفتگو کرنا تو ہاتھ اٹھائیں اور سوال کریں. ہذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.